اللہ الرحمن الرحیم ایک خطبہ پڑھتے ہیں۔ وہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا تھا، اور جب بھی نکاح ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات پڑھتے تھے۔ ان آیات کے اندر بار بار تکرار ہے، واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی رشتہ ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بار بار ڈرا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، نکاح جیسا بڑا رشتہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا پہلا رشتہ نکاح کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا سب سے پہلا رشتہ نکاح کا ہے، میاں اور بیوی کا ہے۔ اور یہ رشتہ خون کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یعنی خون کی بنیاد پر یہ رشتہ بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ اور محبت کی بنیاد کے اوپر قائم شدہ رشتہ جب اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں تو اس کی مضبوطی آپ دیکھیں، لیکن جتنا یہ مضبوط ہے اتنا ہی یہ نازک ہے۔ لہذا اس کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہلی مرتبہ 1.25 صحابہ جمع ہوئے، پہلی مرتبہ 1.25 صحابہ جمع ہوئے، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق بھی ہیں، منتظر بھی ہیں، اور اچھل کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے طواف بھی اونٹنی پر فرمایا۔ فقہا نے لکھا ہے اس کی وجہ طواف سوار ہو کے کرنا جائز نہیں ہے، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کے طواف فرمایا۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کے طواف کیوں کر رہے ہیں، آئیے یہ سنت ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک بات تو تم نے صحیح، بخاری میں روایت ہے، صحیح ستہ میں روایت، ایک بات تو تم نے صحیح کہی کہ آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کے طواف فرمایا، لیکن دوسری بات، آپ صحیح ہو کہ بیٹھ جائیں، پیچھے کے لوگوں کو اسکرین نظر نہیں آ رہی، یا مجھے وہ نظر نہیں آ رہے، مجھے نظر آنے سے، ہاں بس ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ سنت نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ دوڑ کے نا آپ کو ہاتھ لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اچھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو جب اچھلتے تھے تو بے خود ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں تو بے خود تو ہوں گے نا بھائی، تو وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے تو پھر مسئلہ ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ تو یہ سب لوگ اتنے وقت سے مشتاق تھے کہ آقا علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ذرا سنیے۔ آپ نے فرمایا اتقوا فی النساء، اتقوا فی النساء، اتقوا فی النساء۔ بعض روایتوں میں 1 مرتبہ، ابو داؤد کی روایت میں 3 مرتبہ۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ بہت سی باتیں ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں، چونکہ وہ باتیں ایسی ہیں جو تجربے سے ثابت ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، احادیث سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ محبت کا ہوتا ہے، محبت میں کبھی شک نہیں آنا چاہیے۔ جن میاں بیوی کے درمیان آپس میں شک کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ ضرور خراب ہوتا ہے۔ بد اعتمادی آپس میں نہیں آنی چاہیے، جہاں بد اعتمادی آئی وہاں معاملات خراب ہوئے۔ مزید شوہر کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے بیوی کی نظر میں اس کی وقت گر جائے، اور وہ حرکت وہی ہو سکتی ہے جو خلاف شرع ہو۔ سمجھ، جب مرد دوسری عورتوں کو ٹاڑے گا، چھپ کے ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا بیوی سے، تو کیا ہوگا؟ بیوی مرد کے اوپر شک کرے گی، اپنے شوہر پہ شک کرے گی۔ وہ اپنی بیوی کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ میری بیوی میرے اوپر شک کرے، میری بیوی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے۔ ہوتا یہی ہے
کہ میں اندر سے میں تو آپ سے بات کروں، لیکن اندر سے میں اتنا ٹوٹا ہوا ہوں. آج میں نے فتاوا کی فائل کلیئر کی، میری فتاوا کی فائل کے اندر ایک دن کے 3 فتوے طلاق کے ہیں. یہ موقع مبارک ہے، لیکن میں مجبور ہوں یہ باتیں کرنے پر کہ میاں بیوی آپس میں اتنی نفرت کا تعلق رکھتے ہیں. ایک گھر کے اندر فارمیٹ بنا ہوا ہے، شوہر آئے گا بیٹھے گا، بس اپنے موبائل میں لگ جائے گا اور وہ اس نے نیٹ فلکس پہ سیریز چالو کی ہوئی ہے اور وہ سیریز دیکھ رہا ہے، وہ فلم دیکھ رہا ہے، وہ فنی کلپس دیکھ رہا ہے، اپنے گروپوں کے اندر لگا ہوا ہے. اور جناب رات 12 بجے 1 بجے تک پھر کہتے بیوی منہ نہیں دکھاتی. بیوی کیسے منہ دکھائے؟ آپ موبائل سے منہ تو ہٹاؤ. اور پھر جب بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر کا معاملہ ایسا ہے تو پھر بیوی بھی خود غرض ہو جاتی ہے. تو رشتہ محبت کیا؟ اور محبت کے بہت سے اعتبار ہوتے ہیں. دیکھیے، محبت کا بنیادی تعلق جسم سے ہوتا ہے. ہمیں بچہ اچھا لگتا ہے نا، ہم اس کی چڈی پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اچھا لگتا ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے، خوشی میں ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں نا. کیوں؟ اس وقت محبت پھوٹ رہی ہوتی ہے. تو خوشی میں انسان ایک دوسرے سے گلے ملتا ہے، خوشی میں انسان ایک دوسرے کا ہاتھ چوم لیتا ہے، ماتھا چوم لیتا ہے کہ خوشی ہو رہی ہوتی. خوشی کا تعلق جسم سے بہت زیادہ ہے. مرد اپنی بیوی کو پاکستان میں رکھا، خود US سے بھاگ گیا، 8 سال وہیں بیٹھا ہوا ہے. بیوی محبت کیسے کرے گی؟ نہ بیوی قریب ہے نہ شوہر قریب ہے، تو ظاہر بات ہے محبت ختم ہو جاتی ہے. اب فونوں سے محبتیں نہیں ہوتی ہیں، باتیں کرنے سے محبتیں نہیں بڑھتی، ایک وقت تک بڑھتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو محبت کا تعلق جسم سے ہے. آپ کا جسم آپ کے موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کی سوچیں، آپ کی فکر آپ کے موبائل کے ساتھ جڑی، تو محبت کہاں سے پروان چڑھے گی؟ محبت کا تعلق آگے کیسے بڑھے گا؟ تو یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، اس کو سمجھیں کہ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، بس ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں وقتی طور پر اور پھر دور ہو جاتے ہیں. یہ نہیں، ایسا نہیں. اگر مرد چاہتا ہے کہ بیوی اس کے تابع ہو تو وہ خود کو اس قابل بنائے کہ واقعتاً بیوی اس کے تابع بنے. یہ نہیں کہ غصہ کرنے سے، الرجال قوامون علی النساء، غصہ کرے گا جی مرد عورت کے اوپر حاکم ہے. حاکم کا کام غصہ کرنا ہوتا ہے؟ ارے حاکم کا کام تو پیار محبت سے معاملہ کرنا ہوتا ہے. حاکم کا کام تو تعلقات کو، اگر محبت ہو رہی ہے تو اسی کا قصور ہے، اگر نفرت ہو رہی ہے تو بھی اسی کا قصور ہے. تو یہ گھروں کی کہانیاں ہیں، گھروں کے جھگڑے ہیں کہ آپس کے معاملات خراب ہوتے ہیں، بعض دفعہ مرد کی کمی کی وجہ سے، بعض مرتبہ عورت کی کمی کی وجہ سے. ذہن میں رکھیے گا، مرد کی، عورت کی اور ماں کی اور باپ کی ناراضگی کی ایک ویلیو ہونی چاہیے. اگر آپ ہر دوسرے دن ناراض ہو رہے ہیں تو یقین کرنا آپ کی ناراضگی کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اگر آپ ہر وقت غصے ہو رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، آپ کی ڈانٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ہر وقت آپ میرا دل دکھا دیا، میرا دل دکھا دیا، میرا دل دکھا دیا، مجھے پریشان کر دیا، تو آپ کے اس جملے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے اس جملے کی کوئی ویلیو نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبلیغی جماعت کے بانی فرماتے ہیں کہ ایک بات مجھے اپنی بیوی کی پسند نہیں تھی، وہ میں نے اس کو 16 سال کے بعد کہی. جب میں نے دیکھا کہ اب یہ اس قابل ہے، تو پہلے دن ہی شوہر اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے اور پہلے دن ہی بیوی اصلاح کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے شوہر کی. بھئی یہ ایسے ہونا چاہیے، میرے مطابق ہونا چاہیے، ہماری اٹیچمنٹ ایسی ہونی چاہیے، ہماری اٹیچمنٹ ویسی ہونی چاہیے. اٹیچمنٹ میسج اور واٹس ایپ کے حد تک تو صحیح رہتی ہے، لیکن جب اصلی زندگی میں آتے ہیں نا تو معاملات اور ہونے لگتے ہیں. تو بنیادی بات میں نے ذکر کی، محبت بڑھتی ہے، محبت کا تعلق بڑھتا ہے انسان کے ایک دوسرے کے ذہنی اور جسمانی طور پر قریب رہنے سے. جب آپ اپنی مصروفیات اپنے موبائل کے اندر، موبائلوں نے گھر برباد کر دی. میں بار بار اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار ایک موضوع کے اوپر آنا، لیکن یہ موبائلوں نے گھر برباد کی کہ مرد جناب ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، نظر گندی کرتا ہے، دل گندا کرتا ہے، بیوی سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتا. جب وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا تو بیوی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتی. یہاں سے یہ معاملہ ہوتا ہے، وہاں سے یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کیا دہی کے اوپر طلاق ہو گئی یا سبزی کے اوپر طلاق ہو گئی. میں یہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بھئی یہ معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں، تباہیاں مچ چکی ہیں اور گھروں کے گھر برباد ہوئے ہیں. کہ فیمنزم چلنا شروع ہو گیا کہ بچے نکاح کی طرف لیتے ہیں، مرد ایسے ہوتے ہیں، مرد ویسے ہوتے ہیں، مردوں کو یہ مینرز نہیں آتے، اور مرد جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں عورتیں بولتے ہیں. تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں جس سے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے. کائنات کا پہلا رشتہ نکاح ہے، کائنات کا سب سے بڑا رشتہ نکاح ہے.
ایک بات بتاؤ تو پھر ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ مجھے میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ تو سید النساء اہل الجنہ، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ مجھ سے ملے گی، اور یہ اور یہ اور یہ۔ حضرت عائشہ دیکھتی تھی مسکرا کے، اور فاطمہ تم کتنی بھی بڑی ہو جاؤ لیکن تم علی کے ساتھ اس کی جنت میں جاؤ گی، لیکن ہم جب جائیں گے تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنت میں جائیں گے جی۔ اور ایک مزے کی بات، جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ اس کی بیوی کو اس سے پہلے جنت میں بھیج دیں گے، کہ مرد کو ہمیشہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ اس کی بیوی گھر میں موجود ہے، اس کا گھر جانے کا دل کرتا ہے۔ بیویوں کو بھیج دو، جب بیوی جاتی ہے پھر گھر جانے کا دل میں کیا جاؤں ابھی، کون کھانا دے گا، کون بھلے سے لڑائی بھی کرتا ہو، بھلے سے غصہ بھی کرتا ہو۔ تو یہ اللہ نے محبت کا ایک پیکر بنایا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا کہ بیویاں پہلو میں سے رہیں تو محبت بڑھتی ہے، اور احادیث میں کئی جگہوں پہ فرمایا۔ تو یہ چند باتیں ہیں، یہ رشتے محبت کے ہیں، ان کو محبت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور محبت ابتدا میں جوشیلی ہوتی ہے اور بعد میں وہ گہری ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ شروع میں جوش ہوتا ہے، آگے چل کے گہری ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس محبت کو برقرار رکھنا ضروری ہے، چاہے عمر 60 سال ہوگی ہو چاہے 70 سال ہوگی ہو، اس کا برقرار رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔